ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پر تبصرے کریں۔ آج پورے ملک میں جی ڈی اے کے جلسے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ سندھ میں جام شورے کے مقام پر ہونے والا یہ جلسہ پوری پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ سندھ میں اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع اور اس قدر سامعین کسی جلسے میں دیکھے نہیں گئے۔ اس جلسے میں پیر صاحب پگاڑا نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے پاکستانی فوج سے اپنی محبت اور اپنی جانثاری کی تاریخ بھی بیان کی۔ کیوں میں نے منع کیا اور گھر سے میں باہر کیوں نہیں نکلا؟ 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کا رزلٹ بک چکا تھا اور پیمنٹ بھی ہو گئی تھی، پیمنٹ بھی کر دی گئی تھی۔ جب میں ہمیشہ کہتا تھا اور میرے کچھ دوست کہتے تھے آپ بار بار کیوں کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فیڈریشن کی علامت ہماری فوج ہے، رکھوالی ہے فیڈریشن کی۔ اس الیکشن نے پروو کر دیا کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی لیڈر اب نیشنل لیول پہ، قومی لیول پہ کوئی بھی نہیں ہے، سب صوبے لیول پہ آ گئے۔ اس الیکشن نے پروو کر دیا۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے دلچسپی نہیں دکھائی، وہ میں نے بتا دیا کہ 2.5-3 مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں، جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں۔ باقی یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، لیکن ہمارا پروٹیسٹ، احتجاج جو الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف ہے۔ باقی فوج ہماری اپنی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھال رہی ہے اس فوج سے ہم دور ہوں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جی ڈی اے کے جلسے میں سندھ کے عوام کی اسلام سے محبت بھی سامنے آئی۔ نماز جمعہ مشترکہ طور پر پڑھی گئی اور تمام لوگوں نے مل کر نماز پڑھی۔ سندھ کے اس جلسے میں حافظ نعیم الرحمن کی تقریر زبردست۔ اس شہر کراچی میں کیا ہوا؟ یہ سندھ کا معاشی ہب، یہ سندھ کا کیپٹل اور شہرک، یہ پاکستان کا معاشی ہب اور یہ اس کی شہرک۔ اس شہر کراچی پر شہری وڈیروں کو مسلط کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری متحدہ قومی موومنٹ نے اس الیکشن میں 1 لاکھ ووٹ بھی جنون حاصل نہیں کیا اور اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 25 صوبائی کی سیٹیں اور حیدرآباد سے 2 قومی اور صوبائی سیٹیں نواز دی گئیں اور ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بوری بن لاشوں کا کاروبار کرنے والے ہیں، یہ بلدیہ فیکٹری کو جلانے والے ہیں، یہ پاکستان مرد آباد کہنے والوں کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سندھ کی معیشت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تباہ کیا۔ نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر اسلحہ ان کے ہاتھوں میں پکڑایا، مہاجر سندھی تفریق پیدا کی، لوگوں کو لڑوایا، خود مل کر 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ان کو پیٹرن، ان کے جو چیف پیٹرن ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے۔ تم نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں، تمہارے اس ارینجمنٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ فوج عوام میں اس طرح سے
डिस्कस ना की जाए, फौज दिफा का काम करे, अवाम का मैंडेट अवाम के लिए हो, तो इन डाकुओं को, इन चोरों को, इन माफियाज को हमारे सरों से हटा दो, वरना फिर तुम खुद ही परेशान होगे। हम नहीं चाहते कि मुल्क किसी अनारकी का सामना करे। हम अपने फौजियों से भी नहीं लड़ना चाहते, हम अपने सिपाहियों से भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन चंद लोग जब तमाम इदारों को यरगमाल बना लेते हैं, चंद लोग जब सब सिस्टम के ऊपर हावी हो जाते हैं और डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, तो फिर उसके बाद मुल्क के लिए ये नुकसानदेह होता है। आग से मत खेलो, अवामी मैंडेट उसकी तौहीन ना करो, अवामी मैंडेट को कबूल करो, माफियाज को हम पर मुसल्लत ना करो, मामला ठीक हो जाएंगे। इस जलसे में मुकर्रीन ने इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर से ये बता दिया है कि आग से मत खेलो, लोगों के मैंडेट का एहतराम करो। ये सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर महसूस की गई है और लगता ये है कि आइंदा 24 घंटों में बहुत सारी तब्दीलियां होने वाली हैं और सिंध में एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। सिंध में अवाम का जो गम व गुस्सा उनके मैंडेट को चुराने पर जो जोश व खरोश है, वो GDA के जलसे से उसका इजहार हुआ है और इस सूरत हाल ने MQM और पीपल्स पार्टी को परेशान कर दिया है और उन्हें ये पैगाम दिया है कि सिंध में अब उनकी इजारादारी ख़त्म होने वाली है।